السلام علیکم جی، میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلی ایک میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرا اکثر ہوتا تھا کہ یار میں کوئی ایسی بات، ایسی فیلنگز اپنی شیئر کروں کسی ایسے کے ساتھ کہ مجھے نا اس کا مطلب مجھے بعد میں پھر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ سوشل پرابلمز، کبھی میری پرابلمز، کبھی آپ لوگوں کی پرابلمز، ان کے اوپر ڈسکس کیا جائے اور پھر ساتھ میں آپ لوگ بھی اس ڈسکشن میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں سامنے اس لیے نہیں آنا چاہ رہا کیونکہ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ پتہ نہ چلے یہ کون بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس کی پرابلمز ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے طلاق کا۔ طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، بہت زیادہ۔ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ہر کوئی طلاق لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں پرابلم دونوں اینڈ پہ ہوتی ہیں۔ کسی جگہ پہ ایک سائڈ پہ ہو سکتا ہے کہ لڑکے میں مسئلہ ہو سکتا ہے لڑکی میں مسئلہ ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر صرف لڑکوں کا قصور ہے یا لڑکیوں کا قصور ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس کا قصور ہے۔ ہم لوگوں میں برداشت ختم ہو گیا ہے، ہم لوگوں میں سیلف رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پوچھو کچھ نہ، اور اینڈ پہ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ 6 مہینے کی شادی میں طلاق ہو جاتی ہے، سال کی شادی میں طلاق ہو جاتی ہے، 12 سال کی شادیوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور میں جہاں میں نے جو کچھ آبزرو کیا ہے، اس میں سب سے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ مطلب جتنی ظاہر ہے اس طرح کی مس ایڈونچرز ہوئے ہیں، ہر ایک مس ایڈونچر میں کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ سٹوری ہی ہے، اور اس سٹوری میں کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ولن ہی ہے، اور وہ ولن سم ٹائمز ہمارے اپنے ماں باپ ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز ہمارے بہن بھائی ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز ہمارے دوست یار دوست ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز ہم خود ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم خود ہی ہیں ہمارے ولن۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ہی دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ ہماری لائف میں انٹرفیئر کریں اور ہمیں غلط مشورے دیں۔ آپ چیک کر لیں، آپ ریکارڈ چیک کریں، آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ یار فلاں کی طلاق ہوئی، کیا ہوا تھا، کیا سٹوری تھی، کون تھا اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کون کون شامل تھا، اور انہوں نے کیا کیا رول پلے کیا۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی ایک اچھا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں، لیکن جب وہ مشورے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے لینے لگ جائیں تو پھر وہاں پہ آ کے پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل کی سوسائٹی میں تو معذرت چاہوں گا، بہت زیادہ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور میرے نزدیک، مجھے پتہ ہے میں جینڈر اسپیسیفک مجھے نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے نزدیک آج کل کی جو خواتین ہیں ان کو بہت زیادہ اس چیز کے اندر سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے مشورہ لے رہی ہیں اور کیوں لے رہی ہیں، وہ خود ڈیسیجنز کیوں نہیں لے رہی، اور اتنی جذباتی کیوں ہو جاتی ہیں، اور رسپیکٹ کیوں نہیں کرتی، بڑوں کا رسپیکٹ کیوں نہیں کرتی۔ اور یہ چیز صرف مطلب فیمیلز کے لیے نہیں ہے، یہ میل حضرات کے لیے بھی ہے۔ لیکن کیونکہ جو اس وقت ایجوکیشن ہونے کے باوجود، ایجوکیشن ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں رہن سہن سکھاتی ہے، ہمیں رسپیکٹ کرنا سکھاتی ہے، ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ الٹا ہی ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہ اس کو غلط طریقے سے لے کے جا رہے ہیں۔ اب میرے سامنے بہت ساری ایسی اگزامپلز ہیں کہ لڑکیوں نے اپنے گھر خراب کر لیے۔ ابھی تو ایک ریسنٹلی کیس چل بھی رہا ہے، خراب کر لیے اپنی کزن کے کہنے پہ، ان کو پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فرینڈز کے کہنے پہ، ٹھیک ہے، مشورہ کرتی ہیں کہ جی آج میرے ساتھ یہ ہوا کیا کریں، آج میرے ساتھ یہ ہوا کیا کریں۔ اور میرے سامنے ایسی بھی اگزامپل ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ اس نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، فل اون سنبھالا ہوا ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں ایسے ہے، لیکن جو والدہ ہے وہ بہت ٹف ٹائم دے رہی ہیں ان کو۔ والدہ جو ہے وہ دوست کی بیویاں اگر آئی ہیں ان کے سامنے اپنے ہی بیٹے کی برائیاں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بہو ہے اس کی برائیاں کر رہی ہیں، اور سارا دن وہ بچی کام بھی کرتی ہے لیکن اور اس کو پھر بھی تنگ کیا جاتا ہے۔ بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ میری ماں زیادتی کری، لیکن کیا کر سکتا ہے کہ بیٹا اپنی ماں کی، ہم بچے اپنے ماں باپ کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے، لیکن یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آ کے پرابلم بنتی ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آ کے جو کلیشز آتے ہیں کہ جی بیوی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو
بچے ہیں جو ہسبینڈ ہے وہ اپنے ماں باپ کے آگے کھڑے ہو جائیں، یا اپنے بہن بھائیوں کے آگے تو چلو پھر ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کے آگے تو نہیں نا بندہ کھڑا ہو سکتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ رسپیکٹ سب کی کرنی چاہیے۔ ہاں ظاہر ہے ماں باپ ہے، کچھ اگر ایک ریلیشن میں پیار ہو، رسپیکٹ ہو، تو دونوں پارٹنرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار میں اگر اس چیز کو برداشت کر رہا ہوں تو میں کس کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے اس پیار کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اس خوبصورت ریلیشن کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن یہی وہ مسئلہ ہے، ہم یہاں پہ نہیں برداشت کر پا رہے، ہم یہاں پہ پالیٹکس میں پڑ جاتے ہیں۔ جب پالیٹکس گھروں میں آ جاتی ہے تو پھر گھر ٹوٹتے ہی ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ اپنی پالیٹکس بھی تو دیکھی ہوئی ہے نا، کیا ہوتا ہے اس میں کون سا کچھ صحیح رشتہ ہوتا ہے۔ تو میرا یہی کہنا ہے، یہ بہت 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 لمبا ٹاپک ہے، میں ایک ہی ویڈیو اس کے اوپر نہیں بنا سکتا، ایک ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر سٹوری ایک الگ ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ بھی اس ڈسکشن میں پارٹ لیں اور بتائیں، اور اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن پہ واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ یہاں پہ وائس نوٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کوئی بھی اس طرح کی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، لیکن یہ صرف طلاق کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے سوشل پرابلمس، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ آپ آئے روز دیکھو کیا کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ خود کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی آواز بننا پڑے گا۔ خود کی آواز بننے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ پرابلم ہو کہاں رہی ہے۔ تو میرے خیال میں آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں، اور اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے، جیسے میں نے ایک دو پرابلمس یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بس انٹروڈکٹری سا دیا کہ یہ پرابلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا کیا ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں یہ بات آگے جائے گی، اور جا کے کہیں نہ کہیں اگر کبھی ان کے سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یار عوام میرے بارے میں کیا سوچتی ہے کہ میں یہ ایسے کر رہا ہوں۔ اب ایسی جیسی ساس جو ہے یہ کئی گھروں میں ہوں گی، ٹھیک ہے، کئی گھروں میں ہوگی، اور جیسی وائف کی بات کر رہا ہوں، جیسی دوستوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی کئی گھروں میں ہوں گی۔ تو پھر کیا ہوگا، ہمیں کبھی نہ کبھی تو پتہ چل جائے گا نا کہ کبھی نہ کبھی اس بندے تک یہ بات پہنچے گی کہ یار ہاں بھی میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں۔ تو یہ ڈراموں نے کام خراب کیا ہوا ہے۔ یہ جو ڈرامے ہیں نا، جو ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں جو ڈراماز ہیں، یہ اتنا برے ڈرامہ ہے نا، مطلب ہر کریکٹر، مطلب ساس کے لیے الگ ڈرامہ ہے، بہو کے لیے الگ ڈرامہ ہے، سسر کے لیے الگ ڈرامہ ہے، شوہر کے لیے الگ ڈرامہ ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے لیے الگ ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر طرح کے کریکٹر کے لیے انہوں نے ڈرامے بنائے ہوئے، اور اس ڈرامے کا ہیرو بنایا ہوا ہے، جبکہ وہ ولنز ہوتے ہیں۔ جو ریلیشن توڑتا ہے، جو معاشرے میں خرابی پیدا کرتا ہے، جو ایک خوبصورت ریلیشن کے اندر برائی پیدا کرتا ہے، ان کے اندر ڈفرینسز لے کے آتا ہے، اس خاندان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سارے کے سارے ولنز ہیں۔ تو ہم نے ان ولنز کو بے نقاب کرنا ہے۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔